یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح انسان کے کپڑے کچھ دن گزرنے سے، استعمال سے، میل جول سے میلے ہو جاتے ہیں، اس طرح انسان کا دل بھی میلا ہوتا ہے۔ جب انسان مخلوقات کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ملتا جلتا اور ان کی غمیوں خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، تو زیادہ مخلوق کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کی کمزوری اور دل کے میلا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، اور اس کی نیت بھی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے۔ کبھی شہرت کی نیت آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور دنیاوی غرض آ جاتی ہے۔ صرف اللہ کے لیے کرنا، صرف اللہ کو مطلوب بنانا، مقصود بنانا، یہ کیفیت انسان کی مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ علامت ہے کہ دل میلا ہو گیا ہے، اور دل کے میلا ہونے کی یہ بھی علامت ہے کہ دعا کرے گا تو مانگی نہیں جائے گی، تلاوت کرے گا تو تھک جائے گا، امام اگر تھوڑی سی قرات لمبی کرے گا تو پریشان ہو جائے گا، یار اتنی لمبی نماز۔ کوئی نیکی کی نصیحت کرے گا تو طبیعت پریشان ہوگی، اس کی نصیحت کو قبول کرنے پر دل آمادہ نہیں ہوگا، اور نیکی کا شوق، نیکی کا جذبہ، نیکی کا ولولہ، اور جیسے کسی بھوکے کو روٹی کی بھوک ہوتی ہے، اس طرح نیکی کی بھوک، یہ کیفیت نہیں رہتی جب انسان کا دل میلا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کا میل اتر جائے تو پھر انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہے کتنی نیکیاں کرے اس کا دل ہی نہیں بھرتا، وہ چاہے کتنے اچھے کام کرے اس کا دل کرتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ اور کروں، کچھ اور کروں، کچھ اور کروں، یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دل لگتا ہے نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعوت میں، ہجرت میں، نصرت میں، تعلم میں، تعلیم میں،
تلاوت میں اس کا دل لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل کا میل اتر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر یہ زنگ اترے گا کیسے؟ وما جلاؤہا یا رسول اللہ، پھر یہ زنگ کیسے اترے گا، یہ دل چمکے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ذکر کی کثرت سے۔ یہ جو انفرادی ذکر ہے، انفرادی معمولات ہیں، تنہائی اور خلوت کے معمولات ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے کپڑے کے لیے صابن اور کپڑے کے لیے صرف۔ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور ان کا مخلوق کے ساتھ میل جول رہتا ہے، ان کے لیے اپنے اندر کو پاک صاف کرتے رہنا اور اپنے دل کے زنگ کو اتارتے رہنا یہ از حد ضروری ہے۔ چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہوں، چاہے پڑھانے والے اساتذہ ہوں، اور چاہے دعوت کا کام کرنے والے مبلغین ہوں، چاہے ختم نبوت کا کام کرنے والے ساتھی ہوں، چاہے جمعیت کا کام کرنے والے ہوں، کوئی بھی دینی محنت کرنے والے جن کا لوگوں کے ساتھ میل جول رہتا ہے، جب یہ اپنے دلوں کا میل اتارتے رہتے ہیں اور تنہائی میں کچھ وقت بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کے میل کو صاف کرتا رہتا ہے، اور ان کی جو دین کی محنت ہے وہ دین ہی کی رہتی ہے۔ ان کی نیت بھی ٹھیک رہتی ہے، ان کا جذبہ بھی ٹھیک رہتا ہے، اور دین کا کام کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ نہیں کرتے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے جتنے آگے جا رہے ہیں اتنے بد اخلاق ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنے آگے جاتے ہیں اتنی ان کی نمازیں مختصر ہوتی چلی جاتی ہیں، جتنے آگے چلے جاتے ہیں اتنے مغرور ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنے آگے جاتے ہیں اتنے تواضع سے عاری، اخلاق سے عاری، خشوع و خضوع سے عاری ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ میل جمع ہو رہا ہے، اب تہیں بن گئی ہیں، صفائی کی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے جو صاحب وحی ہیں، جن پہ جبریل اترتے ہیں، جن پہ قرآن اترتا ہے، اور جن کے لیے خلوت اور جلوت برابر ہے، اور جن کے لیے مخلوق سے ملنا نہ ملنا برابر ہے، جن کے دل کی کیفیت وہ ہے کہ جس میں اللہ پاک کے غیر کی طرف بال برابر بھی رجحان اور میلان نہیں ہے، ان سے اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ اپنے نبی سے کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اے نبی ساری دنیا سے کٹ کر صرف میرے ہو جاؤ، اور یہ کیسے ہوگا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے تنہائی میں اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ مدرسے کے طلباء کے دماغ میں بیٹھ گئی ہے طالب علم ہیں، اللہ رسول کے مہمان ہیں، سنا بھی عبادت ہے بس، لہذا سنتیں بھی مختصر، نفل تو پڑھتے ہی نہیں، تہجد میں اٹھتے نہیں، نماز کے لیے بھاگ بھاگ کے کبھی 1 رکعت، کبھی 2 رکعت، کبھی تکبیر اولیٰ۔
اور بتائیے مدرسے میں پڑھنے والوں کو جب پہلی صف کا شوق نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو یعلمون ما فی الصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف میں کیا ہے تو قتل و قتال شروع ہو جائے. اور مسجد میں رہنے والوں کو ہی شوق نہیں میں پہلی صف میں جا کے بیٹھوں. اور تکبیر یہ کیا ہے؟ یہ اعمال سے بے رغبتی، یہ دلیل ہے کہ دل میلا ہو گیا ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے نا تو روٹی مانگنا چھوڑ دیتا ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے تو روٹی مانگنا چھوڑ دیتا ہے، بھوک ہی نہیں لگتی. بھائی کھاؤ، ٹائم ہو گیا ہے کہ نہیں، دل ہی نہیں چاہ رہا، معدہ مانگ ہی نہیں رہا کھانا. معدہ ٹھیک ہو جائے تو کھانے کا ٹائم ہو جائے کہتے کھانا دو ورنہ مجھے چکر آ رہے ہیں. جب انسان کا دل ٹھیک ہو، میل کچیل سے صاف ہو، اذان سن کے بے قرار ہو جاتا ہے. رات کا آخری پہر آ جائے پھر اس کے بعد اس کی آنکھ نہیں لگتی. اللہ عرش پہ آیا، اللہ عرش کو لے کے پہلے آسمان پہ آ گیا ہے، میں سوتا رہوں، دل ہی نہیں مانتا آدمی کا. سارا دن گزر گیا ہے، قرآن ہی نہیں پڑھا، پریشان ہوتا ہے. اب دیکھیں دنیا دار طبقہ رمضان میں افطاری کے وقت 15 منٹ پہلے ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے یا اللہ بچے بیمار ہیں، مقروض ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، یہ مسئلہ دعائیں مانگ رہا ہے. اور طلبہ نہیں مانگتے افطاری کے وقت. یہ جو نیکیوں میں بے رغبتی ہے یہ دلیل ہے کہ دل میلا ہو گیا ہے، جو کہ دل نیکی نہیں مانگ رہا. دل کو نیکی مانگنی چاہیے. دل تو نیکی سے کبھی بھرتا ہی نہیں، دل نیکی سے کبھی نہیں بھرتا. صحابہ کا دل کبھی نیکی سے بھرتا نہیں تھا. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما کہ ان کے والد نے شادی کی، شادی ہو گئی. 1-2 دن کے بعد والد صاحب گئے اپنی بہو سے ملنے کے لیے. جی بیٹا خیریت سے ہو؟ کیا حال ہے؟ میرے بیٹے کے ساتھ آپ خوش ہیں؟ کہا ہاں ماشاءاللہ آپ کا بیٹا، کیا کہنے آپ کے بیٹے کے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، دن کو اس کا روزہ ہوتا ہے. یہ کہا بہو نے حضرت عمر ابن عاص سے. حضرت عمر ابن عاص سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے حضور سے شکایت لگا دی، یا رسول اللہ اس کی شادی کی ہے، یہ سارا دن روزہ رات کو تہجد. آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا عبداللہ کیا سن رہا ہوں تمہارے بارے میں تو روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تو سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، تو یہ تو جو تم نے ترتیب اختیار کی ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. تم ایسے کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو اگر زیادہ شوق ہے، بس یہ کافی ہے. رات کو تہجد بھی پڑھو اور سو بھی جایا کرو. ان لنفسک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، یہ ان سے فرمایا تھا. کہنے لگے حضور 3 روزے مہینے میں تو بہت تھوڑے ہیں، مجھ میں تو اور زیادہ طاقت ہے، آپ مجھے اور اجازت دیں. فرمایا اچھا چلو پھر ایسے کرو، 1 دن رکھا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو. چھوٹے چھوٹے بچے حضور سے کہیں حضور ہمیں بھی لے جائیں نا، اللہ کے راستے میں ہمیں بھی لے جائیں. عورتیں کہہ رہی ہیں حضور ہمیں بھی لے جائیں، ہم کوئی مرہم پٹی کر لیا کریں گی زخموں کی، اور تو ہم سے خلواریں تو چلیں گی نہیں، چلو مرہم پٹی کر لیا کریں گی. عورتیں کہہ رہی ہیں. ہمارے نبی نے مسجد بنائی تو مردوں سے فرمایا جاؤ جا کے پہاڑ سے پتھر کاٹ کے لے آؤ، اور کچھ سے فرمایا کھجور کے تنے لے آؤ، کچھ سے فرمایا کھجور کی شاخیں لے آؤ. خود آپ بھی گئے اور پتھر اٹھا کے لے آئے. جب عورتوں کو پتہ چلا تو عورتیں کہنے لگی حضور مرد جنت بنا رہے ہیں تو ہم جنت کیسے بنائیں، ہمیں بھی تو مسجد میں حصہ ڈالنے کا موقع دیں. آپ نے فرمایا پھر ایسے کر لو، دن کو ہم مرد بنائیں گے، رات کو تم عورتیں بناؤ. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ بھاگتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے. یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں قرآن میں انبیاء کے لیے. والسابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھنے والے وہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہی اللہ کے مقرب بنتے ہیں. تو یہ جو نیکی کے کام میں مسابقت نہیں ہے،
رغبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، بے دلی کی سی کیفیت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل میلا ہے اور صفائی نہیں کرتا آدمی، تنہائی میں نہیں بیٹھتا۔ کپڑے تو بڑے خوبصورت پہنے ہوئے ہیں لیکن بدبو آ رہی ہے، معلوم ہوا کہ بنیان نہیں بدلتا، کپڑے بدل لیتا ہے اس لیے کہ کپڑے لوگوں کو نظر آتے ہیں، بنیان نظر نہیں آتا، بنیان بدلتا نہیں۔ اب گریبان سے بنیان کی بدبو آ رہی ہے، اس لیے خصوصاً دین کے ماحول میں رہنے والے اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے انفرادی معمولات بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ انفرادی طور پہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا ان کا دین دنیا بن جائے گا، دنیا بن جائے گا۔ یہ جب مدرسے میں آئے تھے تو سارے خاندان کی مخالفتیں مول لے کر اور سب کے تانے سہ کر آیا تھا، اور آیا اس لیے تھا بس مجھے اللہ چاہیے، لیکن یہاں بیچارے نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا۔ چلتے چلتے جب رابعہ میں پہنچا، خامسہ میں پہنچا، اب علامہ بننے کا شوق ہو گیا، خطیب بننے کا شوق ہو گیا، مشہوری کا شوق ہو گیا۔ آیا تھا کچھ لینے کے لیے اور ہو گیا کسی اور کی طرف۔ جب نیا نیا تبلیغ میں لگا تھا سارے خاندان کی طرف سے مخالفتیں ہوئیں اور ماں باپ نے بھی ڈانٹا، رشتہ داروں نے بھی برا بھلا کہا، لیکن داڑھی بھی رکھ لی، پگڑی بھی پہن لی، کپڑے بھی سنت کے مطابق پہن لیے، یونیورسٹی بھی چھوڑ دی اور دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا لیا، لیکن تنہائی میں بیٹھتا نہیں، اپنے دل کی صفائی کرتا نہیں۔ لہٰذا چند برس گزر جانے کے بعد اب یہ شوق چڑھ گیا کہ اب تو مجھے بھی شورا میں ہونا چاہیے، اب تو مجھے بھی ممبر ملنا چاہیے، اتنی قربانیاں کرتا ہوں آخر ممبر مجھے بھی تو ملنا چاہیے۔ نکلا تھا کسی اور چیز کے لیے اور رخ ہو گیا کوئی اور۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں میوات کے اجتماعات کے لیے جاتا ہوں، جب میوات میں اجتماعات ہوتے تھے تو مولانا الیاس صاحب تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کے بیانات کرتے تھے، وہ گپیں تھوڑی لگاتے تھے، ان کے ساتھ میواتی حقہ پیتے تھے، تو مولانا الیاس صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے حقہ تھوڑی پیتے تھے، بیان کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، لیکن فرماتے تھے جب میں میوات کے اجتماع کے لیے جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے تو میں اپنے دل کی کیفیت کو تبدیل محسوس کرتا ہوں، اپنے دل پہ میل محسوس کرتا ہوں، چنانچہ میں رائے پور چلا جاتا ہوں اعتکاف کے لیے، یا مظاہر العلوم چلا جاتا ہوں اعتکاف کے لیے، اور کچھ دن یکسوئی کے ساتھ گزار کر ذکر مراقبے اور اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے اپنے دل کی کیفیت کو ٹھیک کر کے پھر واپس آتا ہوں۔ اس لیے آپ جتنے طلبہ بیٹھے نا آپ غور کیجئے، جب اولا میں آتے ہیں کتنے اچھے جذبات ہوتے ہیں، اور جب دورے میں پہنچتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مدرسہ نہیں جیل ہے، اب باقی اتنے دن رہ گئے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی یہاں سے، یہ کیفیت بن جاتی ہے۔ سب سے سست دورے والے، سب سے سست موقوف علیہ والے، عام طور سے اس میں ہیرے بھی ہوتے ہیں، موتی بھی ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ اور تبلیغ میں جو نئے نئے لگتے ہیں ہر وقت گشت کے لیے تیار، ہر وقت گشت کے لیے تیار، ہر وقت تعلیم میں سب سے آگے، اور جو ماشاءاللہ 30 سال سے چل رہے ہیں اور تعلیم میں یا تو بیٹھیں گے نہیں، آئیں گے تو سب سے آخر میں، بیان میں یا تو بیٹھیں گے نہیں، بیٹھیں گے تو بالکل آخر میں، اور وہ بھی لنگوٹ باندھ کے چیک کریں گے کون سی باتیں غلط کر رہا ہے، کون سی باتیں صحیح کر رہا ہے۔ اور جو شروع میں چلتے ہیں سبحان اللہ کتنے ان کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت، یہ تنزل کیوں آتا ہے؟ یہ تنزل آتا ہے انفرادی معمولات کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے جتنا دین کی محنت کو بڑھایا اتنا اپنے انفرادی معمولات کو بھی بڑھایا۔
جتنا زیادہ بیان کرتے تھے اتنا زیادہ ذکر کرتے تھے، جتنا زیادہ لوگوں سے ملتے تھے اتنا زیادہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مجھ سے کسی نے کہا آپ اتنی دعوت دیتے ہیں تو پھر بھی آپ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں پردے کے اندر ذکر میں، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ذکر نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ذکر ہے۔ یہ حاجی صاحب سے کہا کسی نے، حاجی صاحب نے خود سنایا۔ تو فرمانے لگے میں نے ان سے کہا کیا میری دعوت حضور کی دعوت سے بھی بڑھ کر ہے کہ حضور سے اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس سے مراد اجتماعی ذکر نہیں ہے، اس سے مراد تنہائی والا ذکر ہے۔ تبتل الیہ تبتیلا، ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کے ہو جاؤ۔ یہ کیفیت تو تنہائی میں بندی ہے، یہ تو رات کے اعمال ہیں سارے۔ اس لیے بہت سے دینداروں کو یہ شکایت رہتی ہے، میں جب دنیا کے ماحول میں تھا اس وقت تو میری یہ کیفیت نہیں تھی، اب مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، کسی خوبصورت کو دیکھتا ہوں دل مائل ہو جاتا ہے۔ تو میں جب دکان پہ بیٹھتا تھا، جب میں بازاری تھا، تو میرا تو اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی، اب ایسی کیفیت کیوں ہو گئی ہے؟ یہ جو رجحان ہے نا گناہ کی طرف، یہ نشانی ہے دل کے میلا ہونے کی۔ اس لیے انفرادی معمولات یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے انفرادی معمولات اہم تر ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دین کا کام کرنے والے تخلی اختیار نہیں کرتے ان کے ساتھ تلقی نہیں ہوتی، تخلی نہیں ہوگی، تلقی نہیں ہوگی۔ تخلی کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اس کو تخلی کہتے ہیں۔ تلقی کہتے ہیں موقع محل کے حساب سے اللہ کا سمجھ دینا، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کہنا ہے، یہاں یہ بات کرنی ہے، یہاں یہ بات کرنی ہے، یہاں یوں چلنا ہے، یہاں یوں چلنا ہے۔ موقع محل کے حساب سے اللہ کی طرف سے رہنمائی ان کو ملتی ہے جن کی تخلی ہوتی ہے، جو تخلی کرتے ہیں ان کو تلقی ملتی ہے، جو تخلی نہیں کرتے ان کو تلقی نہیں ملتی۔ یہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ہو جاتی ہیں نا، کرنا چاہیے تھا کچھ، کر گئے کچھ، اور معاملہ گلے میں پڑ جاتا ہے، یہ صرف اس لیے کہ انفرادی معمولات نہیں کرتے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ معمولات کی پابندی، انفرادی معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ جو انفرادی معمولات پابندی سے کر رہا ہے وہ دن بدن چڑھے گا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، قریب ہوتا جائے گا۔ اور جو انفرادی معمولات کی پابندی نہیں کرتا تو وہ گرتا جاتا ہے۔ بظاہر وہ دین کے کام میں لگا ہوتا ہے لیکن اس کا دین دنیا بن چکا ہوتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ گھاٹے والے لوگ وہ ہیں کہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلا کہ سب صفر۔ وہ جو عالم ساری زندگی پڑھاتا رہا اور جب اللہ کھڑا کرے گا اور پوچھے گا، کہے گا میں تو پڑھاتا رہا ساری زندگی، میرا تو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس لیے تھوڑی پڑھا تھا کہ مجھے راضی کرو، تم تو علامہ بننا چاہتے تھے، لوگوں میں واہ واہ کروانا چاہتے تھے، اس لیے تمہارا میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ اٹھاؤ اس کو الٹ کے دوزخ میں بھیج دو۔ سخی، شہید، عالم، قاری، یہ سب دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آپ سب سے یہ دست بستہ درخواست ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کام میں آپ کو اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو، آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں، قریب ہوتے چلے جائیں، قریب ہوتے چلے جائیں، تو آپ
تنہائی میں کچھ دیر ضرور اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ خانقاہوں والے پڑھنا چھڑاتے نہیں، پڑھانا چھڑاتے نہیں، تبلیغ کا کام کرنا چھڑاتے نہیں، دین کی دوسری محنتیں چھڑاتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ سارے کرو لیکن اللہ کے لیے کرو، اللہ کی محبت سے کرو، اللہ کے دھیان سے کرو، پھر فائدہ ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت اللہ والا بننے کا شوق تو مجھے بھی ہے، لیکن یہ لمبے لمبے ذکر میرے سے نہیں ہوں گے، کوئی شارٹ کٹ بتائیں۔ تو کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہ پڑھاتا ہوں۔ کہ واہ واہ، پھر تو کام آسان ہو گیا، بس یہ اللہ کے لیے پڑھاؤ، اور اللہ کے لیے پڑھاؤ، اس کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لو تاکہ اللہ کے لیے پڑھاؤ۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے بزرگوں میں سے جن سے اللہ نے دین کا کام لیا اور جن کے ذریعے سے لاکھوں انسانوں کو راستہ ملا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسے نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات پر محنت نہ کی ہو، ایک بھی ایسے نہیں ہے۔ اپنی ذات پہ محنت کی ہے، پھر وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ اوروں کو راستہ دکھائیں، اوروں کے لیے ہادی بنے، اوروں کے لیے ہدایت کا باعث۔ دیکھیں نا، ایک چراغ ہے، چراغ دیکھا ہے آپ نوجوانوں نے؟ چراغ مٹی کا ہوتا ہے، اس میں روئی ہوتی ہے اور اندر تیل ہوتا ہے، اس کو تیری لگاتے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جلتا ہوا چراغ، اس کے ساتھ بجھا ہوا چراغ لگائیں گے نا تو یہ بھی جل جائے گا، پھر اس چراغ کے ساتھ دوسرا چراغ لگائیں گے وہ بھی جل جائے گا۔ 1,00,000 چراغ بھی جل سکتے ہیں ایک چراغ سے، جل سکتے ہیں کہ نہیں جل سکتے؟ لیکن ایک چراغ بجھا ہوا ہے تو اس بجھے ہوئے چراغ سے ایک چراغ جل جائے گا؟ کیسے جلے گا؟ وہ خود ہی بجھا ہوا، کیسے جلے گا اس سے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کروڑوں چراغ جلے اس لیے کہ وہ خود جل رہے تھے۔ حضرت مدنی سے لاکھوں چراغ جلے اس لیے کہ وہ خود جل رہے تھے۔ حضرت شیخ الہند سے کروڑوں چراغ جلے اس لیے کہ وہ خود جل رہے تھے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتری سے کروڑوں چراغ جلے، جل رہے ہیں، قیامت تک جلتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ خود جلتے تھے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اوروں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھولتے ہو، اوروں سے کہتے ہو کہ صرف اللہ چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے، اور خود اوروں کی جیب پہ نظر رکھتے ہو، اوروں کی گاڑی پہ نظر رکھتے ہو، عہدے پہ نظر رکھتے ہو، منبر پہ نظر رکھتے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، یہ احرار کے رئیس تھے۔ احرار اس جماعت کو کہتے ہیں، یہ جو احرار ہے، ہمارے عبد الوہاب صاحب ایک زمانے میں احرار کے عہدے دار تھے۔ احرار ختم نبوت والے، اس زمانے میں جو جماعت تھی اس کا نام تھا مجلس احرار، بعد میں بنی مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ بعد میں بنی، اس سے پہلے تھی مجلس احرار۔ اس کے بڑے حضرت سید طالع شاہ بخاری تھے، پھر اس کے بعد مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی تھے، یہ رئیس الاحرار تھے، وہ امیر شریعت تھے۔ یہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی صاحب جا رہے تھے کہیں جلسے میں، تو راستے میں گزر تھا سہارنپور سے، تو خیال آیا کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی کر لوں، اور ایک تو اشکال ہیں، کوئی سوال ہیں وہ بھی کر لوں۔ چنانچہ وہاں سہارنپور پہنچے تو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مدرسے کی اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، ہر وقت وہاں بیٹھتے تھے، لکھتے رہتے تھے اپنے کام۔ وہاں پہنچے تو حضرت شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، بنیان اترا ہوا ہے، کاغذ قلم ہاتھ میں ہے، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کہا حضرت میں جا رہا تھا کہیں، تو میں نے کہا میں جاتے جاتے ذرا آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ جاؤں، آپ اس کا جواب تیار کریں، میں جب تک جلسے سے ہو کے آ جاؤں گا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا وہ سوال کیا ہے؟ کہا جی سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ اتنے بڑے بڑے بزرگ سارے
پہلے خود بیعت ہو جاتے ہیں، پھر پہلے اوروں سے بیعت ہو جاتے ہیں، پھر خود بیعت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعضوں نے تو زندگیاں ہی اس میں کھپا دیں. یہ کیا بلا ہے؟ نہ بخاری میں اس کا تذکرہ، نہ مسلم میں اس کا تذکرہ، نہ ابو داؤد اور ترمذی میں اس کا تذکرہ، نہ پہلے پارے میں، نہ دوسرے 30 پاروں میں مجھے تو کہیں تصوف کا تذکرہ نہیں ملا. اور دیکھتا ہوں کہ ہمارے سارے بزرگ اس میں لگے رہتے ہیں. یہ کیا بلا ہے؟ اب آپ اس کا جواب تیار کریں، میں جب واپس آؤں گا نا پھر آپ سے جواب لے لوں گا. حضرت شیخ نے فرمایا جواب تیار کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ساتھ ساتھ لیتے جائیں. کیا فرمائیے؟ تو فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، یعنی اپنی نیت کو ٹھیک کر کے صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس کی انتہا یعنی کرتے 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 انسان نے جس انتہا کو پہنچنا ہے وہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اعمال ایسے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کی انتہا ہے، وہ اس کی ابتدا ہے. تو کہنے لگے اوفو، تو بالکل آسان سی باتیں ہیں، اس طرف تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا. پھر فرمایا تصوف سے مقصود نہ مکاشفات ہیں، نہ کرامات ہیں، نہ ہوا میں اڑنا ہے، نہ پانی پہ تیرنا ہے، بلکہ تصوف سے مقصود یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو جائے. بھئی کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں. اور دوسری چیز آگے بڑھتے 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 اس اخلاص میں اتنی ترقی ہو کہ جب انسان نیک کام کر رہا ہو تو ایسے لگے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان جتنا کمال کو پہنچتا ہے اتنا اس کو اپنے اخلاص میں شک ہونے لگتا ہے. جتنا آگے جاتا ہے نا اتنا کہتا ہے یار اخلاص تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو اتنا گہرا کر دیتے ہیں، اس کو سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو میں سارا غیر کے لیے کر رہا تھا، اخلاص تو ابھی آگے ہے. انڈیا سے ایک بزرگ آتے تھے جنہوں نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خدمت کی تھی. انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا اور اس بیان میں وہ رونے لگے اور فرمانے لگے 70 سال میری عمر ہے، اللہ کی قسم میرے پاس ایک نماز بھی ایسی نہیں جو اللہ کو دکھانے کے قابل ہو، ایک نماز بھی ایسی نہیں. یہ حاجی صاحب کا واقعہ کئی دفعہ دوستوں کو سنایا میں نے کہ ایک دفعہ فجر کے بیان کے بعد میں حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حاجی صاحب اپنی چارپائی پہ جو بیڈ تھا ان کا اس پہ بیٹھے تھے اور ایک 18-19 سال کا لڑکا ان کے ساتھ بیڈ پہ اپنے ساتھ انہوں نے اس کو بیڈ پہ بٹھایا ہوا ہے. میں جا کے پاس بیٹھ گیا چارپائی سے نیچے، تو حاجی صاحب اس کو دیکھ رہے ہو اور فرما رہے ہیں تم کہاں کے ہو؟ کہا جی مالا کنڈ. کیا کرتے ہو؟ کہا جی ورک شاپ پہ کام کرتا ہوں، گاڑیاں واڑیاں صاف کرتا ہوں. کتنا ملتا ہے تمہیں؟ تو چند روپے بتائے، کوئی 15-20 روپے، پتہ نہیں 40 روپے ایسے کچھ بتایا. پھر اس کو دیکھتے رہے پھر میری طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے دعا کرو اللہ مجھے اس جیسا اخلاص عطا فرمائے. جبکہ اس وقت حاجی صاحب کی عمر 90 سال تھی. اپنے اخلاص میں شک ہونا ہی اخلاص ہے. اپنے اخلاص پہ اطمینان اخلاص کا دھوکہ ہے. اپنے اخلاص پہ شک ہو رہنا یہی علامت ہے کہ اخلاص ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب ان سے ملنے گئے. تو جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا ہے، تو پھر وہاں سے واپس نکلے. لیکن حضرت کو مولانا الیاس صاحب بڑے صاحب کشف تھے، بڑے صاحب کشف تھے. فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جب چاہتا ہوں حضور کو دیکھتا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب کو پتہ نہیں کیسے احساس ہوا کہ مفتی شفیع صاحب آئے، جو کہ یہ ان سے بہت چھوٹے تھے عمر میں. مولانا الیاس صاحب سے یہ کوئی 13-14 سال عمر میں چھوٹے تھے.
مفتی شفیع صاحب. تو مولانا فرمایا مفتی صاحب آئے ان کو بلاؤ. ان کو بلا لیا, سامنے بٹھایا. تو مفتی صاحب نے کہا حضرت آپ کو تو بولنا منع ہے, تو میں جاتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں آ گیا تھا. فرمایا چھوڑو تم ڈاکٹروں کو, بس مجھے ایک پریشانی ہے, میری اس پریشانی کا مجھے حل بتاؤ. کہا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میرے کام کو بہت شہرت دے دی ہے, ہر طرف جماعتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. یہ 1944 کی بات ہے. ہر طرف جماعتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں, ہر طرف سے لوگ دھڑا دھڑ جماعت میں نکلنے لگ گئے ہیں, لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہر طرف میرا نام ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے یہ کہیں کوئی فتنہ تو نہیں ہے. لفظ فتنہ نہیں تھا, کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل دیتا ہے, اس ڈھیل کو اگلا سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں قبول ہوں, جبکہ وہ اللہ کے ہاں مردود ہوتا ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں. تو فرمانے لگے مفتی صاحب میں بہت پریشان ہوں, مجھے نیند نہیں آتی اس ٹینشن میں کہ یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے, یہ جو اتنا آگے بڑھ رہا ہے, اتنا مقبول ہو رہا ہے, تو یہ استدراج تو نہیں ہے کہ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطمئن کیا جا رہا ہے اور اچانک پھر پکڑ آ جائے گی. یہ ہوتا ہے خلوص. مفتی صاحب نے کہا کہ جی یہ استدراج نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے کہا آپ اتنے اطمینان سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ استدراج نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ہاں, اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اور پھر ان کو پکڑتے ہیں اس وقت جب کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں پکڑا جانا ہے. پکڑ کا گمان اور پکڑ کا اندیشہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے. یہ جو آپ کو کھٹکا لگا ہوا ہے نا, جو کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں بلکہ قبولیت ہے. مولانا الیاس صاحب اتنے خوش ہوئے, بہت دعائیں دی مفتی شفیع صاحب کو. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ. یہ آیت اماں عائشہ پڑھ رہی تھیں. پھر اماں عائشہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کے نام پر اور کرتے ہیں نیک اعمال اور ڈر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس لیے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہوتا ہے, شرابیں پی ہوتی ہیں, برائیاں کی ہوتی ہیں. فرمایا نہیں عائشہ, یہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں, گناہ کر کے نہیں ڈرتے, یہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں. اس لیے نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی نیکیاں مردود نہ ہو جائیں. اب آپ دیکھیں ہم جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کا خوف رہتا ہے کہیں مردود نہ ہو جاؤں. یار پڑھ تو رہا ہوں, داڑھی تو ہے, مردود ہو گیا تو کیا ہوگا, کہیں اللہ مجھ سے ایمان نہ چھین لے. اس کا ڈر ہمیں لگا رہتا ہے؟ نہیں لگا رہتا. اس لیے انفرادی معمولات ضروری ہیں. تنہائی میں بیٹھ کے ہر طالب علم, ہر عالم, ہر مبلغ, ہر داعی, ہر دین کا کام کرنے والا کچھ دیر ایسا ہو کہ وہ ہو اور اللہ ہو, اور کوئی نہ ہو, وہ ہو اور اللہ ہو. اور جس دن اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہ کرے, سمجھ جائیں کہ کوئی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آج شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے, کوئی مسئلہ ہے. اور جب تک یہ کیفیت رہے کہ یار کچھ دیر لوگوں سے الگ ہو کے کچھ اللہ کی یاد میں بھی بیٹھوں, کچھ اللہ کو یاد کروں, تو اس کا مطلب ہے اللہ سے رابطہ قائم ہے.
دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ڈھونڈتا ہوں وہ لمحے جس میں کوئی نہ ہو، بس میں ہوں اور میرا اللہ ہو۔ یہ اللہ والوں کو رات زیادہ پیاری کیوں ہوتی ہے؟ اب اللہ والے تو ہم نے دیکھے بھی ذرا کم ہیں، اس لیے ہمیں اس کا بھی شاید پتہ نہ ہو کہ اللہ والوں کو رات سے زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت دن کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات ہی وہ اوقات ہیں، وہ لمحات ہیں جس میں مخلوق سے انقطاع ہو جاتا ہے اور اللہ سے ارتباط ہو جاتا ہے۔ جب دن آنے لگتا ہے اللہ والے اداس ہو جاتے ہیں، محبوب کے ساتھ خلوت کا موقع جاتا رہا، اب پھر سورج پتہ نہیں کب ڈوبے گا اور کب محبوب سے دوبارہ تنہائی کی ملاقات ہوگی۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ اس لیے اپنی تنہائی کے اعمال کے لیے وقت نکالیں، ورنہ آپ دین کا کام بھی کرتے کرتے گندے ہوتے رہیں گے اور راستہ بدل جائے گا، کہیں اور نکل جائیں گے۔ کچھ وقت نکالیں۔ حدیث میں آتا ہے لی مع اللہ ساعۃ، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت مقرر ہے جس میں میں ہوتا ہوں اور اللہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے سارے بزرگوں نے اوقات مقرر کیے ہیں اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے۔ ہمارے حاج صاحب بہت دیر سے سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے، اور دیر سے سونے کی وجہ ذکر، اور جلدی اٹھنے کی وجہ ذکر۔ 2 بجے تک ذکر کرتے تھے، قادری تھے، ذکر جہری کرتے تھے۔ یہ جو حضرت اخوند عبدالغفور سیدو بابا کے نام سے جو معروف ہیں، ان کے خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری، ان کے خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ان کے خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، ان کے خلیفہ تھے حاجی صاحب۔ تو یعنی یہ حاجی صاحب کے لکڑ دادا ہیں، دادا کے والد، دادا کے دادا 8 گھنٹے ذکر کرتے تھے۔ اور اللہ سے باتیں کرتے تھے، اکیلے بیٹھے ہوتے تھے، اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ جب آدمی کا اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، آخر سمجھو رہا ہے تو باتیں تو کرنی ہے نا۔ پھر یا اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے، آخر مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ راضی ہیں؟ اب تو میں تھک جاتا ہوں۔ ہمارے مولانا احسان صاحب ایک دفعہ جب یہ بیماری شروع ہوئی، ان کی فالج، راشا، یہ چیزیں شروع ہوئیں، تو ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اکیلا ہوں، لیکن کوئی پیچھے بیٹھا تھا، تو فرما رہے ہیں یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں پہلے کتنا قرآن پڑھتا تھا، اب مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میں کیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنی لمبی دعائیں کرتا تھا، آپ نے تو ساری دیکھی،
اب مجھ سے نہیں مانگی جاتی دعائیں، میں کیا کروں؟ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو آسان مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ بس آپ اللہ سے تعلق کے لیے ایک تنہائی کا وقت مقرر کریں جس میں آپ ہو اور اللہ ہو، کوئی نہ ہو۔ شروع میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا دھیان نہیں جمے گا، پھر آہستہ آہستہ دھیان بھی جمے گا، مزہ بھی آئے گا۔ لیکن اس کو اپنے لیے ضروری سمجھیں، جیسے منہ دھونے کو ضروری سمجھتے ہیں نا، یہ ضروری ہے۔ کپڑے بدلنے کو ضروری سمجھتے ہیں، نہانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کو ضروری سمجھیں۔ میں نے تنہائی میں اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ جو جن سے بیعت ہو، جو وہ طریقہ بتائیں اللہ کو یاد کرنے کا، اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو انفرادی معمولات کے لیے آپ میں سے کون کون روزانہ وقت نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔